اچھا جی کرنل صاحب، مجھے اب یہ بتا دیں کہ اس وقت جو وائٹ ہاؤس میں حملہ ہوا ہے، کورسپونڈنٹ کانفرنس چل رہی تھی سالانہ جس میں صحافیوں کو بلایا ہوا تھا وائٹ ہاؤس نے، اس میں جو حملہ ہوتا ہے ٹرمپ کی جانب، کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی کانسپریسی ہے یا کہ وائٹ ہاؤس کا سیکیورٹی اتنی کا برا حال ہو چکا ہے؟ یہ چل کیا رہا ہے کہ ٹرمپ کو مارنے، کیا ان کا جان میں خطرہ ہے ٹرمپ کی جان کو؟ میں آپ کو عرض کرنا پریزیڈنٹ یو ایس اے کی تو سیکورٹی بہت ہی لیئر در لیئر اور بڑی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہوتی ہے. ایون باقی بھی جتنے چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں جی آسان کام نہیں ہوتا ان کے. آپ تیسرے چوتھے رنگ کے اندر بھی ممکن نہیں ہوتا کہ بندہ آئے. جی جی اس بندے کا اس سائٹ پہ پہنچ جانا سوالیہ نشان. وائٹ ہاؤس کے اندر لے کے جانا گا ایک تو یہ نا کہ باہر کسی جگہ ہو، وائٹ ہاؤس کے اندر آنا تو بالکل ہی وہ تو ہر کیمرہ 20 کیمروں نے اس کو دیکھا ہوگا، 20 جگہ پہ ویوز نے اس کو دیکھا ہوگا. وہ کیسے بھی اپن کیری کر کے اندر نہیں جا سکتا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب کسی نے اس لیول پہ ایلیمینیشن کرانی تو وہ تو بڑی تیاریاں ہوتی ہیں، بڑی ریکانیسنس ہوتی ہے، بڑے اس کے اندر لوگ انوالو ہوتے ہیں. وہ کسی اکیلے بندے کا کام نہیں ہوتا. وہ تو ایک نہیں کئی کونوں سے پلان کیا ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا تو فلاں ادھر ہے، فلاں یہ کرے. آپ کسی ایک واقعے کو، دہشت گردی کو دیکھ رہے جو ہم سے گزر رہے ہیں. آپ بچوں کے پبلک اسکول کو دیکھ رہے ہیں پشاور والے، کتنے لوگ تھے، کس کس کھڑکی میں، کس کس دروازے کو بلاک کیا، کدھر کدھر سے انہوں نے گھیڑا، کس طریقے. یہ جو ایلیمینیشن کا فیز ہے یہ تو بڑی تیاری کے بعد. اور سنائپر آتے ہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ آپ پسٹل اتاریں اور ہوا میں فائر کریں. اور میں ابھی آپ کے سوال پہ آتا ہوں. مجھے یہ جینون نہیں لگتا معذرت کے ساتھ. یہ میرا خیال ہے کہ یہ کسی ایجنسی نے نمبر بنائے. اس سے کیا فائدہ ہونا ہے ایجنسی؟ فائدہ اس کی ضرورت ہے ان کو الیکشن میں چند مہینے بعد وہ جی بالکل ضرورت ہے. آپ اڑ کے آگے ہیں 70% سے 30% پہ آگے ہیں، انہیں چانس ہی کوئی نہیں ہے. آگے جتنی آپ جنگ کے جتنے چیپٹر ہیں سارے کے سارے آپ کے بلیک ہو گئے ہیں. جتنی ڈیسیجن میکنگ ہے ساری فالٹی ہے. اپنی کیبنٹ کے اندر آپ کے کوئی ڈیفنس ایکسپرٹ نہیں ہے، کوئی اکانومی ایکسپرٹ، اور جو جتنے بندے آپ نے ڈالے ہوئے ہیں کچھ کو آپ نے چھنٹی کر دیا کاروباریوں کو، ایک آپ نے بھی ڈیفنس کا نیول کا بھی نکال دیا. آپ نے چھوڑا ہے کوئی. آپ کو اتنا پتا ہے کہ جب جنگ لگی ہوتی ہے یہ گھوڑے بھاگ رہے ہوتے ہیں، آپ ریس میں سے ایک گھوڑا نکال سکتے ہیں؟ یہ کیا مطلب آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ جب جنگ لگی ہوتی ہے، جنگ کو چھوڑے چھوٹا موٹا معاملہ کچھ سیمینار بھی ہو رہا ہوتا ہے تو آپ سامنے سیمینار سے بندہ نہیں کہہ سکتے سارا ڈسٹرب. صحیح بات ہے. آپ ایک فوج کے کمانڈر کو، فوج کا کمانڈر ایسے بن جاتا ہے، آنکھیں بند کر کے بن جاتا ہے، وہ ڈبے میں ووٹ ڈال کے بن جاتا ہے. کمال کرتے ہیں یار. وہ تو عمر گزر جاتی ہے، 40 سال ان کو کئی پی ایچ ڈیاں کرنی پڑتی ہیں، کئی روز کا کمپٹیشن ہوتا ہے، ہر روز کا کمپٹیشن ہوتا ہے، ہر اینگل سے آپ ایویلیوٹ. پھر جب بندہ ٹاپ پہ جاتا ہے، اس نے ایک پوری اسکیم بنائی ہوتی ہے جنگ لڑنے کے لیے. وہ اکیلے نے، اس کی ٹیم نے سوچا ہوتا ہے کہ میں نے جنگ لڑنی ہے تو میں نے کیا کیا کرنا ہے، اور چھپا کے رکھی ہوتی ہے. آپ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا. پوائنٹ آ گیا. مجھے اب یہ بتا دیں کہ جہاں ہم یہ تمام سینیریو کی بات کر رہے ہیں، مذاکرات کے حوالے سے، جنگ کے حوالے سے، مجھے ایک چیز بتا دیں کہ اس تمام سینیریو کے اندر اسرائیل کو اب کہاں دیکھتے ہیں؟ اسرائیل کو کون لگام ڈالے گا؟ ٹرمپ کیا نیتن یاہو کو روک سکے گا؟ جس طریقے سے لیبنان کا سیز فائر انہوں نے کروایا اور اس کی وائلیشن جس طریقے سے ٹل ٹو ڈے کی جا رہی ہے اسرائیل کی جانب سے، اور کئی آج بھی لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں لیبنان کے اندر. یہ پھر اگر یہ والا ہو جاتا ہے سارا ایگریمنٹ، ہم سپوز سمجھ لیتے ہیں اسلام آباد ایکارڈ ہو گیا ہے، اس کے بعد اسرائیل کو کون روکے گا؟ جی میں بتاتا ہوں. میں یہ بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، ریکارڈ پہ رکھیے. دنیا میں کوئی گارنٹر ایسا نہیں ہے جو کسی کو بچا سکے. میں پاکستان کے بارے میں بات کر رہا ہوں. کوئی گارنٹر، کوئی سپر پاور ایسی نہیں ہے جو اپنے نیشنل انٹرسٹ کا دھیان نہ رکھے تو ہمارا دھیان رکھے. ہم نے ایسٹ پاکستان میں بھی دیکھا تھا. سب کس سے کہانیاں ہوتے ہیں، سب ٹریپ ہوتے ہیں. آپ بار بار ٹریپ میں آنے کی بجائے ایک نقطہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں. صرف ایک چیز آپ کے ملک کو اور آپ کو بچاتی ہے اور قوم کو، وہ ہے طاقت. وہ دشمن سے زیادہ طاقت، دشمن سے بہتر ٹیکنالوجی اور دشمن پہ وار کرنے کی بہتر صلاحیت. کسی بھی جگہ، کسی بھی دن، کسی مومنٹ آپ اپنی طاقت کے اوپر
یہ نہیں سمجھ سکتے کہ میں 100% پورا ہوں, مجھے کوئی کچھ نہیں کہا. ہر روز ٹیکنالوجی بدلتی ہے, ہر روز آپ کو بہتر کرنا پڑتا ہے. یہ متواتر جنگ ہے صبح دوپہر شام کی, اور یہ جتنے ہم فوجی, دنیا کے جتنے فوجی ہیں, تمام فوجیوں کی صبح دوپہر شام کی رات 12-1 بجے تک ہوتی ہے. ہر روز پڑھنا لکھنا پڑتا ہے, ٹیکنالوجی دیکھنی پڑتی ہے, امپروو کرنی پڑتی ہے, آگے بڑھنا پڑتا ہے, اپنے سرپرائزز اور انکریز کرنے پڑتے ہیں, تب آپ ملک بچا لیتے ہیں. ادھر ایک ٹگے کا بندہ کھڑا ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ اور فوج کے شہیدوں کو وہ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. فَاتَّبِرُوا یا اولی الابصار, فَاتَّبِرُوا یا اولی الابصار, آنکھ والو عبرت حاصل کرو. طاقت آپ کی, گرنٹر آپ کا, آپ کی اپنی طاقت ہے, اپنے عوام ہیں, اپنے شہداء ہیں, اپنی فوج ہے, کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے ہیں. میں اسرائیل کی بات کرتا رہے جی, میں عرض کروں, کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوگا, تب پھر پاکستان میدان میں آئے گا مسلم امہ کو بچانے کے لیے. کوئی جینوسائیڈ نہیں کر سکے گا. اسرائیل کو اس کو اوپر سے لے کے نیچے تک, اس کو کیا کبھی اس کو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی ایک میزائل بھی پھینک دے گا. اسرائیل نے سب کچھ میڈیا میں چھپایا ہوا ہے. اسرائیل ٹوٹلی تباہ ہو چکا ہے. 5 اپریل کو جب سیز فائر ہوئی ہے تو اسرائیل اگر چلتی 1 ہفتہ اور تو اسرائیل کا نام و نشان کہیں, ابھی بھی کوئی اسرائیل اتنا نہیں ٹھیک. میں آپ کو ابھی امریکہ ہی لڑا رہا ہے, اس کو امریکہ ہی بھیج رہا ہے. جس دن امریکہ اس کو کہے گا نہیں دیٹس آل, کھڑا ہو جائے گا. یہ میں آپ کو اگر کہے گا امریکہ, اگر امریکہ نے یہ بدماش پالا ہوا ہے اب اپنی دفاع کے لیے, خود لڑ نہیں سکتے اس کو لڑا کے, تو پھر وہ ایک فارمولہ اور ہے. پھر اس کا فارمولہ ہے کہ آپ اسرائیل کو جو ایران نے کیا ہے تمام مسلم ممالک وہ کرنے کے قابل ہو. تو پھر جو امریکہ کا آپ کا کہہ رہے ہیں امریکہ ان کو لڑوا رہا ہے, اگر ٹرمپ تبدیل ہو جاتا ہے, ٹرمپ تو اگلی بار وزیر اعظم بن ہی نہیں سکتا نا, وہ تو پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا. کسی پرسنالٹی کے آنے یا جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, پینٹاگون کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کسی کو فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیشنل انٹرسٹ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں بدلتی. پاکستان کی نیشنل انٹرسٹ نہیں بدلنی, امریکہ نیشنل انٹرسٹ, جو مرضی آوے جو جاوے. اوپر پولیٹیشین جو ہے وہ ایکسپرٹ نہیں ہوتے, وہ تو ووٹ لیتے ہیں, وہ تو عوام کے پاپولر فگر ہوتے ہیں, وہ تو اپنی پاپولرٹی کے فگر پہ آتے ہیں, وہ پی ایچ ڈی کر کے تو نہیں جا رہے. ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا. اب کرنا صاحب یہ بتا دیں کہ جو پاکستان اس تمام سینیریو کے اندر جس طریقے سے ڈپلومیسی ہم نے کی ہے, پہلا راؤنڈ ہوا ہے, دوسرا تو یہ بتا دیں دوسرا راؤنڈ پاکستان میں ہونے کے امکانات ہیں کہ نہیں ہے, یا فون پہ معاملات یا کسی اور جگہ پہ کوئی آپ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ سیکنڈ راؤنڈ ہوگا؟ ایک تو یہ بتائیں, دوسرا یہ بتائیں پاکستان کو اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ جی میں سیکنڈ راؤنڈ ہوگا, شاید تھرڈ بھی ہو, فورتھ بھی ہو, ٹائم لگے گا. ویتنام نے کئی سال لیے تھے, جتنی بھی صلح صفائی ہوئی ہے وہ سالوں پہ ہوئی ہے, وہ کوئی بھی ہفتوں پہ نہیں, یاد رکھیں.